السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں اس نیک دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور دوسروں میں خوشیاں بانٹتے رہیں۔ تو کل شام میں نے کپڑے دھوئے تھے، بارش کے پانی سے بہت سارے کپڑے ہو چکے تھے اور میں ساتھ ساتھ دھو بھی رہی تھی۔ تو کپڑے میں نے دھوئے تھے، اوپر کی 2 رسیاں میں نے چھت پہ لگائی ہوئی تھی جو دونوں بھر چکی تھیں، اور کچھ کپڑے جو ہیں خشک ہو چکے تھے اور رات کے ٹائم میں کپڑے نیچے لے کر آئی تھی اور بیڈ پہ اور کچھ صوفے پہ میں نے پھیلا دیے تھے اور پنکھا چلا لیا تھا تاکہ یہ اچھے طریقے سے سوکھ جائیں۔ گیلے کپڑے جو ہوتے ہیں نا، اس میں ایک نا اگر ٹائم لگ جائے نا سکھانے میں تو وہ اسمیل چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پہ کمرے کی میں نے کہا صفائی کر لیتی ہوں، کیونکہ مہمان جو آئے ہوئے تھے ہمارے اس روم میں وہ تھے، تو مہمان بھی چلے گئے اور میں نے کہا آج میں پراپر طریقے سے اپنے روم کی صفائی کر لیتی ہوں۔ تو کپڑے میں نے یہ خشک ہو چکے ہیں اور میں انہیں یہاں سے ہٹا لیتی ہوں۔ کپڑے ہٹا کے میں ایک سائڈ پہ رکھ لیتی ہوں اور اس سے میں طے کر کے بعد میں ہینگر کر لوں گی۔ تو یہاں پہ میں نے اپنے بیڈ کی شیٹ جو ہے، بیڈ شیٹ میں نے اسے سیٹ کر لی ہے اور میں ساتھ ساتھ ڈسٹنگ کروں گی۔ تو میری پیاری بہنوں، آج میں بات کروں گی وہ میری بہنیں جو اپنے بچوں کو لے کے اپنے میکے چلی جاتی ہیں، یعنی کہ اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کے اپنے میکے چلی جاتی ہیں۔ سسرال کی پرابلم کی وجہ سے یا اپنے ہسبینڈ سے لڑائی کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا اپنے بچے کو، یا ایک بچہ ہوتا ہے، 2 ہوتے ہیں، جتنے بھی بچے ہوتے ہیں نا وہ لے کے اپنے سسرال میں سے میکے چلی جاتی ہیں۔ تو وہاں پہ جب جاتی ہیں تو میں ان کے لیے آج یہ میں پیغام دوں گی کہ میری پیاری بہنوں، آپ کو اللہ پاک نے ایک ہمت والی خاتون بنایا ہے، ایک حوصلے والی عورت بنایا ہے، کیونکہ وہ عورت کبھی کمزور نہیں ہو سکتی جس نے بھی ایک بچہ پیدا کیا ہو۔ جب اللہ پاک نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے تو پھر آپ کمزور کہاں ہیں؟ آپ اتنے سارے بچے لے کے میکے چلی جاتی ہے۔ میکے والوں کا رویہ، اچھا ہر ماں باپ کا رویہ جو ہے نا شادی کے بعد کافی بدل جاتا ہے۔ میں سارے ماں باپ کی بات نہیں کر رہی، میں ان ماں باپ کی بات کرتی ہوں جو اکثر بیٹیاں تو بیاہ دیتی ہیں مگر ان کے بعد جو ہے وہ پلٹ کے ان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں یا پھر ان کی خیر خیریت بھی نہیں پوچھتے۔ اگر بیٹی آ ہی جاتی ہے تو ان کا رویہ جو ہے کافی چینج ہو جاتا ہے۔ شادی کے بعد ہر ماں باپ کا تقریباً ایسا ہے کہ ہر ماں باپ کا جو رویہ ہے اپنی بیٹی کے ساتھ کافی بدل جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ اس کا گھر نہیں ہے، اب یہ مہمان ہے ہمارے گھر میں، یہ ہماری بہو جو ہے وہ ہی اس گھر کی مالک ہے۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ وہی بہن بھائی جہاں ہم ایک ساتھ بچپن سے کھیلتے کھاتے لڑتے جھگڑتے پڑھتے بہت ساری مستیاں کرتے، لڑائی جھگڑا بھی کرتے، بہت کچھ کرتے، ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں، اور وہی جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ ان کا پیار کس لیے چینج ہو جاتا ہے؟ کتنا چینج ہو جاتا ہے کہ ہم جب لڑکیاں بیاہ کے چلی جاتی ہیں، اگر کوئی بھی ان کو پرابلم ہوتی ہے، کبھی ہسبینڈ سے تو میں ہو گئی یا کبھی سسرال میں بھی ہو جاتی، تو وہ کہاں جائیں، کس کو جا کے بتائیں؟ ماں باپ کا رویہ کیوں بدل جاتا ہے؟ اچھا، بیٹی جب چلی جاتی ہے وہاں پہ تو وہاں پہ باپ کا رویہ بھی بدل جاتا ہے، ان کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، یا پھر ماں بھی ایسے کر لیتی ہے۔ بیٹیاں اگر شادی سے پہلے ہوتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا ہے، مگر جہاں پہ بیٹی کی شادی کر لیتے ہیں تو پھر جب بیٹی آ جاتی ہے ایک بچے کے ساتھ یا 2 بچوں کے ساتھ یا 3 یا 4 بچوں کے ساتھ، اگر واپس آ جاتی ملنے کے لیے بھی چلی جاتی ہے نا، تب بھی ان کا رویہ کافی چینج ہو جاتا ہے، موڈ ان کا خراب ہو جاتا ہے۔ کبھی بچے کو پکڑ کے دروازے کے پیچھے آنکھ دکھا دیتی ہیں بھابھی، جو یعنی کہ بچوں کی تو مامی لگی مگر اس عورت کی بھابھی لگی۔ تو کبھی بھائی کا بھی رویہ ویسے نہیں ہوتا۔ کتنا عجیب سا ایک لگتا ہے کہ شادی کے بعد جب وہی بیٹی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس وقت ان کو بوجھ لگ رہی ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے وہی بیٹی ان کا فرض لگتا ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے، مگر وہی بعد میں بوجھ کیوں لگتی ہے ماں باپ کی نظر میں؟ اچھا، یہ چیزیں صرف مڈل کلاس میں نہیں ہوتی، مڈل کلاس کے ساتھ ساتھ جو او لیول کے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے گھرانے کے ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرح کا برتاؤ اپنی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی مامی بچوں کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے، دروازے کے پیچھے لے جایا، بچے کو آنکھ دکھا دی، اگر بچہ تھوڑا سا بھی کوئی حرکت کر دیتا ہے، کوئی شرارت کر دیتا ہے، وہاں پہ نانی ہوتی ہے وہ بھی ڈانٹ دیتی ہے بچے کو، ماموں بھی ڈانٹ ہوتے ہیں کہ یہ کیا کیا آپ نے، اس طرح کی۔ تو وہ ماں کو جو ہوتی ہے نا، وہ ایک عجیب سی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا، میرے بچوں کی اس گھر میں جگہ نہیں ہے،
میرے بچے کے ساتھ اس طرح کا کیوں ایسے رویہ کری ہے؟ تو وہاں پہ میں کہتی ہوں کہ وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو لے کے میکے ناراض ہو کے چلی جاتی ہیں اور کئی کئی دن تک بیٹھے رہتی ہیں، بلکہ کئی کئی مہینے بھی بیٹھ جاتی ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اب یہ ہمارا جو میکہ ہے نا، میکہ نہیں رہتا۔ شادی کے بعد نا بیٹی جب واپس جاتی ہے اپنے ماں باپ کے گھر، تو وہ ان کو بوجھ لگ رہی ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ دیکھو اتنے سارے بچے بھی لے کر آ گئی ہے۔ وہاں پہ اس طرح کی کئی ساری باتیں وہ سن رہی ہوتی ہیں میکے والوں کی، مگر وہی بات آپ سسرال میں جا کے نہیں کہتی، وہی چیزیں آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، اس وقت تو دل کو چیرنے والی باتیں لگ رہی ہوتی ہیں، مگر سسرال جا کے ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتی، کیونکہ وہ ان کا میکہ ہوتا ہے اور میکے کی وہ عزت رکھ رہی ہوتی ہے، ماں باپ کی عزت رکھ رہی ہوتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کی عزت کر رہی ہوتی ہے۔ اگر وہاں پہ اگر ان کی ساس پوچھتی ہے یا ہسبینڈ پوچھتے ہیں کہ ہاں بتاؤ کیسا گزارا دن، تو وہاں پہ وہ کہتی ہیں ہاں بس صحیح ہے، یعنی کہ اپنے میکے کی کوئی برائی نہیں کر رہی ہوتی، مگر وہی اور جب میکے جاتی ہے تو اپنے ساس کی بھی برائی کر رہی ہوتی ہے، اپنے ہسبینڈ کی بھی کر رہی ہوتی ہے، اپنی نندیں جٹھانیاں ان کی بھی کر رہی ہوتی ہے وہی برائی ان کے سامنے، مگر ایسی عورت کی میں سمجھتی ہوں کہ عزت نہیں رہتی، نہ تو سسرال میں رہتی ہے اور نہ ہی میکے میں رہتی ہے۔ اگر سسرال سے لڑائی جھگڑا کر کے میکے چلی جاتی ہے اور جب وہاں سے واپس آتی ہے تو ان کی جو بھابیاں ہوتی ہیں ان کی، وہ بھی ان کو اتنا زیادہ رسپیکٹ نہیں دے رہی ہوتی، نہ ان کو دے رہی ہوتی اور نہ ہی ان کے بچوں کو دے رہی ہوتی ہے کہ یہ دیکھو یہ دوبارہ سے آئے گی۔ اگر وہ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے، جو لڑکی کی بھابھی ہوتی ہے نا وہ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے، یعنی کہ لڑکی کے بھائی کو بولتی ہے کہ یہ دیکھیں آج اگر آپ نے اس کو نہیں سمجھایا، یہ دوبارہ آئے گی اور یہ دوبارہ آ کر بیٹھ جائے گی ہمارے سر پہ اپنے بچوں کو لے کے، تو وہی وہاں پہ ان کا بھائی جو ہوتا ہے وہ اپنی بہن سے رویہ جو ہے وہ خراب کر لیتا ہے، ان کے بچوں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈانٹنا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ اپنی بہن کو بھی ڈانٹے ہوتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ آپ ہی کی غلطی ہے، غلطی تو ہے، ظاہر سی بات ہے ان کی غلطی تو ہے کہ وہ اپنے شادی کے بعد اپنا سسرال یا اپنا گھر کیوں نہیں سنبھال پائی، اپنے بچے لے کے میکے کیوں جا کے بیٹھے، جو بھی بات ہوتی ہے سسرال میں بیٹھ کے آپ اسے ہینڈل کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، میری ویڈیو بنانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں ان ساری بہنوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہی کہ جو اس طرح نہیں کرتی، میری ویڈیو بنانے کا مقصد وہ ہے کہ وہ خواتین جو اس طرح کر رہی ہوتی ہیں اپنے سسرال کی برائی اپنے میکے جا کے کر رہی ہوتی ہے، مگر میکے سے اتنا بڑی چیزیں سن بھی لیتی نا، مگر وہ سسرال میں آ کے نہیں بتاتی، کیونکہ وہ اپنے میکے والوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے بھائی بھابھی کی عزت رکھ رہی ہوتی ہے، مگر اس کو یہ نہیں پتہ کہ میری خود کی بھی عزت نہیں ہوگی اس طرح کرنے سے، مگر وہ نادان عورت یہ بہت بڑی غلطی کر رہی ہوتی ہے۔ جب بچپن میں ہم سنتے آئے ہیں کہ لڑکی کا یہ جو گھر ہے یہ اپنا نہیں ہے، یہ تو ہمارے گھر مہمان ہے، یہ تو کل کو چلی جائے گی، جب شادی ہوگی رخصت ہو جائے گی چلی جائے گی، یہ ان کا گھر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لڑکی کا آخر گھر کون ہوتا ہے، کون سا گھر ہوتا ہے؟ میکے میں جاتی ہے تو وہ یہ مہمان ہے، جب ہسبینڈ کے پاس ان کے گھر جاتی ہے تو وہاں پہ بھی ان کو نہیں کہتا یہ میری ساس کا گھر ہے، یہ ہسبینڈ کا ہے، میرا نہیں ہے گھر، اور بات بات پہ نا ساس یا سسر یا ہسبینڈ بھی ان کو گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ عورت جائے تو جائے کہاں؟ ٹھیک ہے نا، وہ کہاں جائے؟ کون سا اس کا اپنا گھر ہے؟ مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ آخر ایک عورت کا گھر ہے کون سا، وہ کہاں پہ اپنے سکون سے رہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں کہاں سے تلاش کرے، وہ کس طرح سے لوگوں کو سمجھائے یا کس طرح سے اپنی باتیں کسی کے ساتھ شیئر کرے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گا، اس طرح کے اور ولاگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔